آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ اپنے کاموں میں سیدھا ہاتھ زیادہ استعمال کر دیں، آپ کا مؤثر ہاتھ جو ہے وہ سیدھا ہاتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے 89% لوگوں میں شامل ہیں۔ اور اگر آپ لیفٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں، آپ کا جو افیکٹو ہینڈ ہے وہ لیفٹ ہینڈ ہے، تو آپ دنیا کے 10% لوگوں میں شامل ہیں۔ لیکن ایک تیسرا گروپ بھی ہے، اور یہ ہیں ایمبی ڈیکسٹر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دونوں ہاتھوں سے بیک وقت کام کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا میں 0.99% لوگ ہیں۔ مزے کی بات بتاؤں کہ دنیا میں ایک ایسا آدمی بھی گزرا ہے تاریخ میں جو ایک ہی ہاتھ سے بیک وقت 2 مختلف کام بھی کر سکتا تھا۔ یعنی وہ ایک ہاتھ سے سائنسی تجربہ بھی کر سکتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہارمونیم بجا سکتا تھا ایک ہی ساتھ۔ وہ ایک ہاتھ سے لکھ سکتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے مجسمہ بنا سکتا تھا۔ تو یہ انسان، تاریخ کا یہ عجیب ترین انسان، اس کا نام ہے لیونارڈو ڈی ونچی، اور اللہ میاں نے اپنی کائنات میں اس نوعیت کا ایک ہی انسان بنایا ہے۔ آج ہم اس کی اوپر بات کریں گے۔ اٹلی کے علاقے ڈاونچی میں پیدا ہونے والا لیونارڈو ڈی ونچی ہر فن مولا تھا۔ وہ ایک بہترین مصنف تھا، وہ ایک شاندار مصور تھا، وہ ایک اعلیٰ پائے کا موسیقار تھا، وہ مجسمہ ساز تھا، وہ سائنسدان تھا، وہ آسٹرونومسٹ تھا، وہ میتھمیٹیشین تھا، وہ آرکیٹیکٹ تھا، وہ ایناٹومسٹ تھا، وہ جیولوجسٹ تھا، اور وہ ہسٹرین تھا۔ ذرا اس کی ایجادات اور دریافتوں پر نظر ڈالیں۔ کینچی، ڈرل مشین، سریا بنانے کی مشین، گوشت روسٹ کرنے والی مشین، نہریں کھودنے والی مشین، کیلکولیٹر کی بالکل ابتدائی شکل، انسانی جسم کی وینز کا پورا نقشہ، انسانی جسم کے پورے اندرونی نظام کا نقشہ، روبوٹ کی پہلی شکل، کمپیوٹر کی پہلی شکل، اور پھر 2 چیزیں جس نے اس کو امر کر دیا، وہ ہیں مونا لیزا اور لاسٹ سپر نامی 2 پینٹنگز۔ وہ دنیا کا پہلا آدمی تھا جس نے فلائنگ آبجیکٹ کا تصور دیا، ہیلی کاپٹر کا تصور دیا، پیراشوٹ کا تصور دیا، ہوائی جہاز کا تصور دیا، جنگی سامان جیسے توپ خانہ، ٹینک، بختر بند گاڑی اور مشین گنوں کا نقشہ پیش کیا۔ پھر ہائیڈرولک سسٹم کی ڈرائنگز جیسے پمپس، ذرائع آبپاشی وغیرہ پر بہت بڑا کام کیا۔ وہ پہلا آدمی تھا جس نے ہیومن اناٹومی پر کام کیا اور انسانی جسم کی پوری اندرونی ساخت جو ہے وہ پیپر کے اوپر لے کر آیا۔ وٹریل مین، یہ ایک ایسی ڈرائنگ ہے فرضی جس میں پوری انسانی جسم کے ریشوز جو ہیں وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں، وہ ایکسپلین کیے گئے ہیں۔ اس کا کریڈٹ بھی اسی کو جاتا ہے۔ یہ جیسے میں نے پہلے بتایا ایمبی ڈیکسٹر تھا اور دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتا تھا، اور دونوں ہاتھوں سے 2 مختلف کام بھی کر سکتا تھا۔ پھر یہ کہ اس کو ایک عجیب خط تھا کہ یہ الفاظ کو الٹا لکھتا تھا، الٹی ترتیب سے لکھتا تھا، الٹی ہینڈ رائٹنگ تھی اس کی۔ چنانچہ اس کی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ اسی طرح لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب جو ہے بل گیٹس نے لاکھوں ڈالرز میں خرید کر شائع بھی کی ہے۔ بات ختم کرنے سے پہلے میں بات کر لوں گا کہ لیسنز جو ہمیں لیونارڈو ڈی ونچی کی لائف سے ملتے ہیں۔ پہلا لیسن جو ہمیں اس کی لائف سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تخلیق کار کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کچھ تخلیقیں اس قدر بلاک بسٹر ہوتی ہیں، اس قدر عظیم ہوتی ہیں کہ وہ اس کی باقی ساری تخلیقات کو کھا جاتی ہیں، جو اس کی باقی ساری جو چیزیں بناتا ہے ان کو کھا جاتی ہیں۔ یہی کچھ اس بیچارے کے ساتھ ہوا۔ اس کی جو پینٹنگز تھیں 2، مونا لیزا اور کسی حد تک لاسٹ سپر، یہ دونوں اس قدر اعلیٰ پائے کی تخلیقات تھیں کہ یہ اس کے باقی سارے کام کو ہضم کر گئیں اور دنیا کے سامنے اس کا باقی کام نہیں آ پایا۔ یہ بہرحال ایک چیز ہمیں ملتی ہے اس کی زندگی سے سبق۔ دوسرا سبق جو ہمیں اس کی زندگی سے ملتا ہے وہ یہ کہ اس کی نوٹس لینے کی عادت۔ یہ اس قدر کامیاب اور شاندار بات ہے لکھنا، یعنی اس نے جو نوٹس لیے ہیں، والٹر ایزیکسن نے ایک کتاب لکھی ہے لیونارڈو ڈی ونچی پر۔ وہ کتاب خود لکھتا ہے کہ میں یہ کتاب اس لیے لکھ پایا کہ 7200 صفحات پر مشتمل اس کے ہاتھ کے نوٹس مجھے مل گئے اور اس نے وہ کتاب اس کی وجہ سے لکھ پایا۔ تو اگر لیونارڈو ڈی ونچی سے آج 21ویں صدی کے انسان واقف ہے تو اس کی اس لکھنے کی عادت کی وجہ سے واقف ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں اس کی زندگی سے ملتی ہے وہ ہے اس کی کیوریوسٹی، اس کا تجسس، اس کا سیکھنے کا شوق۔ ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ جو سیکھنے کا شوق ہے، سوال اٹھانے کا شوق ہے، یہ عموماً 8-10 سال کی عمر تک ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ سوال اٹھانے کا شوق جو ہے یہ دراصل آپ کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو لیونارڈو ڈی ونچی کی جو ساری کام ہے اس میں ہمیں جگہ جگہ یہ چیز ملتی ہے کہ وہ سوال بہت اٹھاتا ہے کہ بادل کیوں برستے ہیں، یہ جو اباسی جو ہے انسان کو کیوں آتی ہے، یہ آسمان نیلا کیوں ہوتا ہے، یہ اس طرح کے سوالات جا بجا اس کے کام میں ملتے ہیں۔ تو یہ جو تجسس ہے
یہ جو کیوریاسٹی ہے یہ دراصل انسان کو آگے بڑھاتی ہے. یہ اس کی زندگی سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. ایک چیز جو اس کو اور اس کے کام میں ملتی ہے وہ یہ کہ پروکیسٹینیشن، کام کو ٹال مٹول کرنا. اس نے بہت سارے منصوبے شروع کیے لیکن ختم کوئی بھی نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کے کاموں کا کریڈٹ اس کو اس کی زندگی میں اور اس کے مرنے کے کئی 100 سال بعد تک نہیں مل سکا. یہ تو اس کے لکھنے کی عادت کی وجہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ اتنا بڑا آدمی تھا. اس نے اپنے منصوبے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچائے، جس کی وجہ سے وہ تاریخ میں بڑا آدمی ثابت نہیں ہو سکا. اس نے اپنے پیچھے کوئی لیگیسی نہیں چھوڑی. ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ اس کی 20 کے قریب ڈرائنگز، نقشے یا پینٹنگز ہیں یا پھر اس کے روزنامچہ ہے، جس کی وجہ سے معلوم ہوا کہ انفیکٹ وہ اتنا بڑا آدمی تھا. تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ کے ٹیلنٹ سے دوسروں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح جو اس کا نان پروفیشنلزم ہے، یعنی اس کے 100 سال بعد گلیلیو جو ہے وہ فادر آف موٹر سائنس کہلاتا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں دراصل وہ اپنی زندگی میں دریافت کر چکا تھا، اپنی زندگی میں ان کے اوپر ریسرچ ورک کر چکا تھا، لیکن اس نے چونکہ ان کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا اس لیے وہ تاریخ میں کامیاب آدمی نہیں بن سکا. اسی حوالے سے ہوائی جہاز کی بھی مثال ہے کہ اڑنے کا تصور، اڑنے والی مشین کا تصور، کامیاب ڈرائنگ اس کے کام میں موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس نے اس کو کسی منصوبہ نہیں بنایا، آگے نہیں بڑھایا، تو یہ کریڈٹ بہرحال رائٹ برادرز کو جاتا ہے، حالانکہ 500 سال پہلے وہ یہ کام کر چکا تھا. اسی لیے جو مائیکل ہارٹ ہے جس نے دنیا کے 100 بڑے آدمیوں پر کتاب لکھی ہے، مؤثر ترین آدمی، اس نے لیونارڈو ڈی ونچی کو اپنے سارے ٹیلنٹ کے باوجود 100 بڑے آدمیوں میں اس لیے شامل نہیں کیا کہ اس نے دنیا پر اپنے اثرات مرتب نہیں کیے. تو لیونارڈو ڈی ونچی کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ آپ کے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہے آپ اس کا اظہار کیجئے، اس کو منظر عام پر لائیے. عالم کثرت نہاں ہے، اس اکائی میں سلیم، خود کو خود میں جمع کیجئے اور کئی بن جائیے.